اے میرے حبیب نبی، صرف اتنا ہی نہیں، آپ کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے یہ جگہ بڑی عظیم بن گئی، یہ جگہ بڑی قیمتی بن گئی۔ مولا کتنی عظیم کتنی قیمتی بن گئی۔ فرمایا آپ کا امتی آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی مسلمان آپ کا ماننے والا یہاں آ کر حرم مکہ میں ایک نماز پڑھے گا، میں اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کیا فرمایا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یوں نہیں فرمایا کہ 1,00,000 نمازیں دوں گا۔ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ حج عمرہ کر کے جب واپس آتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا خیر ہے اب تو تھکاوٹ اتر گئی ہوگی، اب پڑھ لیا کرو۔ کہ قاری صاحب اتھا میں 100-150 نمازاں پڑھایا، ایک نماز تے 1,00,000 نمازاں دا ثواب تھی دے، 1,50,000 تو زیادہ میری نمازاں دے میں ثواب ہے، اے تو پورا تھے ونڈے وال شروع کرے سو۔ اور وضاحت کر دوں، اگر وہاں ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 کا ثواب مل گیا تو یہ جہالت والی بات کرنے پہ ممکن ہے 1,00,000 نہیں 2,00,000 نماز چھوڑنے کا گناہ مل گیا ہو۔ اللہ اجر دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، نمازیں نہیں دیتے کہ اب تیری نمازیں معاف۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا جو بھی امتی یہاں آ کر ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پہلے کمی کوتاہیوں والی نمازیں پڑھی اللہ اس کے ذریعے ان کو برابر کر دیں گے۔ بیت اللہ میں آ کر بھی تو نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، اللہ اس 1,00,000 نماز کے ثواب کی برکت میں تیری بیت اللہ کی نماز کو قبول فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں عبادات بھی ملتی ہیں، جذبے بھی ملتے ہیں، کہ اللہ نے اس مقام میں پہنچا دیا جہاں نبیوں کے قدم مبارک لگے ہیں۔ ہم لوگ پہنچے صفا مروہ کے درمیان سعی پر، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو جب صفا کی طرف چڑھتے ہیں تھوڑی سی چڑھائی ہے، حالانکہ صاف ستھری جگہ، مروہ کی طرف جاتے ہیں ادھر بھی چڑھائی ہے، چکر لگانے پڑتے ہیں 7 اور کئی بیچارے 14 لگا لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتاتا بھی جاؤں نا، صفا سے شروع ہوئے مروہ پہ پہنچے 1 چکر پورا ہو گیا، ادھر سے آئے صفا پہنچے 2 ہو گئے، پھر آئے 3 4 5 6 یہاں 7واں پورا۔ کئیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے چلو واپس آؤ 1 چکر، حالانکہ 2 ہو گئے۔ اس نے اپنی طرف سے 7 کیے، ہو گئے 14۔ تو بہرحال فالتو ہوئے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن یاد رہے کرنے 7 ہیں، 14 نہیں کرنے۔ ہم وہاں صحیح پہ تھے، پہلے پاکستان سے گئے، یہاں کی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ، طواف کیا اس کی تھکاوٹ، جب صحیح پہ بندہ پہنچتا ہے نا 2-3 جب چکر لگتے ہیں تو اماں ہاجرہ یاد آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام کرو گے نانی یاد آ جائے گی، وہاں جب جاتے ہیں تو اماں یاد آ جاتی ہے، لیکن اماں ہاجرہ۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی قاری صاحب سمجھ میں آ گیا، آج ان کے جذبے کیا ہوں گے، آج سمجھ میں آ گیا، ہم سے یہ چکر لگانے مشکل اور انہوں نے ہم کتنی مشکلات برداشت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنے اس بیوی اور دودھ پیتے بچے کو بوادٍ غیر ذی زرع جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔
4 پہاڑوں کے درمیان میں وہ چھوٹی سی ایک وادی تھی، اندھیرا گپ وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ دراصل اللہ نے یہ جذبے ہمیں منتقل کرنے تھے کہ قربانی اسے نہیں کہتے جو تم کاٹ کے ذبح کر کے بوٹی بنا کے الگ الگ سیٹنگ کر کے شاپروں پہ نام لکھ کے فریج میں رکھ کے پورا سال کھاتے ہو اور اس کے تکے کباب بناتے ہو۔ قربانی صرف اس کا نام نہیں، قربانی یہ بھی ہے اگر اللہ کہے بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو تو یوں قربانی کرنا، یہ اب اصل قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس واد غیر ذی زرع میں، بیابان وادی میں، جنگل میں، پہاڑوں کے بیچ میں ایسی جگہ چھوڑ کر کے چلے گئے جہاں کھانے کا سامان کوئی نہیں، پینے کا سامان کوئی نہیں، کوئی مشکل آ جائے تو مشکل دور کرنے والا کوئی نہیں۔ رائیون کے ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے ایسی جگہ جہاں ہر طرف سے جان کا خطرہ، پانی ختم ہو جائے جان جانے کا خطرہ، کھانا ختم ہو جائے جان جانے کا خطرہ، جنات آ جائے جان جانے کا خطرہ، لٹیرا آ جائے جان جانے کا خطرہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کر چلے گئے جہاں ہر طرف سے جان جانے کا خطرہ۔ تھوڑا سا پانی تھا ختم، تھوڑے سی کھجوریں تھی ختم، جب ماں نہیں کھا رہی، دودھ نہیں اتر رہا، بچہ کہاں سے پیے؟ اما ہاجرہ کو بڑی پریشانی لگی بیٹے کی، اگر یہی حال رہا، کھانا پینا نہ ملا تو کیا بنے گا، بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اما ہاجرہ نے ایک پتھر کی طرح اوٹ دے کر حضرت اسماعیل کو نیچے لٹا دیا، خود دوڑ کر گئی، صفا پہ جا کر کے چڑھ گئی، ادھر ہی بیت اللہ کی طرف دیکھا، اللہ سے دعا کرتی ہے، بیت اللہ موجود نہیں ہے اس وقت۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، پانی کا طوفان آیا، اس میں بنیادیں گر گئی، دیواریں ختم ہو گئی تھی، بیت اللہ اس وقت موجود کوئی نہیں۔ اما ہاجرہ اسی طرف دیکھتی ہیں جدھر بیت اللہ آج موجود ہے، اما ہاجرہ اس طرف دیکھتی ہیں جہاں بیت اللہ بھی آج موجود ہے، اس کے قریب جہاں زمزم کا کنواں ہے، نئے جانے والے حاجیوں کو پتہ کوئی نہیں اصل کنواں کس جگہ، بہرحال اسی طرف تھا، اپنے بیٹے کی طرف بھی دیکھتی ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتی ہیں، اور ادھر ادھر دیکھتی ہیں کوئی پانی مل جائے، کھانا مل جائے، کوئی کسی بندے کا آسرا مل جائے، کوئی قافلہ ہو، آبادی ہو، گھر ہو، چلو کوئی میری مدد کو آ جا۔ ادھر سے کوئی نظر نہیں آیا، پہاڑ سے نیچے اتری، پہاڑ نہیں ہے پہاڑی ہے، اونچا پہاڑ نہیں تھا، ذرا کم درجے کی وہ پہاڑی، نیچے اتری۔ اب نیچے کی جگہ ایسی کہ اب بیٹا نظر نہیں آ رہا، دوڑ لگائی، دوڑ لگا کے مروا پہ چڑھ گئی، وہاں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی، پھر وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی، پانی نظر نہیں آیا، کھانا نظر نہیں آیا، پینا نظر نہیں آیا، ادھر سے بوجھل قدموں سے نیچے اتر آئی، پھر نیچی جگہ پر آ گئی، اب بیٹا نظر نہیں آ رہا، کوئی درندہ نہ اٹھا لے، کوئی چیل کوا نہ اٹھا لے، کوئی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر آ کر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھ گئی، پھر اپنے بچے کو دیکھتی ہے، رب کے سامنے جھولی پھیلاتی ہے، مولا مدد فرما، مولا کچھ کھانے پینے کا انتظام فرما۔ اس انداز میں 7 چکر لگائے، بے چینی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، زندگی کا کوئی تو سامان مل جائے۔ شاعر نے کیا عجیب جملے بولے، کہتا ہے کہ ابھا دیکھا لما دیکھا ڈٹھی دل کو ڈیواٹے کا، اسی امید میں ہے کوئی کھانا مل جائے، پینا مل جائے، زندگی کا سامان مل جائے۔